ہمیں روز عربی میں گالیاں سننی پڑتی ہیں۔ شیعہ لوگ 3 مرتبہ اذان دیتے ہیں، 3 مرتبہ 2 نمازیں جمع کر لیتے ہیں نا، ظہرین، ظہر عصر اور مغربین، مغرب عشاء، اذان 3 بار دیتے ہیں، اس لیے 5 مرتبہ بھی دیتے ہوں گے۔ اور اس میں عربی میں ایک گالی دی جاتی ہے صحابہ کرام کو، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین و غیظ المنافقین علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ یہ جو لفظ ہے نا خلیفتہ بلا فصل، یہ عربی زبان میں حضرت ابو بکر کو گالی ہے، حضرت عمر کو گالی ہے، حضرت عثمان کو گالی ہے۔ تم نے اگر اپنی اذان دینی ہے تو اپنی امام بارگاہوں میں اذان دو، لیکن یہ لفظ کہتے وقت سپیکر بند کیا کرو۔ یہ ناقابل برداشت ہو چکا ہے تم جو گالیاں دیتے ہو صحابہ کرام کو۔ میں گواہی دیتا ہوں جو اذان کی ان کے کلمات ہیں، حضرت علی نبی کریم علیہ السلام کے بلا فصل خلیفہ ہیں، بغیر فاصلے کے۔ اب آپ خود پوچھئے، ان سے بتائیں کہ حضرت علی کا زمانہ خلافت کس تاریخ سے شروع ہوا؟ کوئی مائی کا لال جو بتا سکے، ادھر سرکار کا وصال ہوا، ادھر حضرت علی کا دور خلافت شروع ہو گیا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ حضرت علی کا دور خلافت شروع ہوتا ہے حضرت عثمان غنی کے بعد سے، جب حضرت علی یہ مرتضیٰ کے ہاتھ پر شورا نے بیعت کی، اس کے بعد حضرت علی کا دور خلافت شروع ہوا۔ تو تم جب کہتے ہو حضرت علی نبی کریم علیہ السلام کے بغیر فاصلہ کے خلیفہ ہیں، تو پھر ابو بکر کو تو غاصب کہا نا تم نے، عمر کو تو غاصب کہا نا، عثمان کو تو غاصب کہا نا۔ خدا کے لیے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں ان کی اذان پر پابندی لگائی جائے، اور اگر دینی ہے انہوں نے اذان تو دیں، لیکن کم از کم لاؤڈ سپیکر پر یہ کلمات بلند نہ کیے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمانوں، ہم اہل سنت و جماعت کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے۔ یتولی اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی کی ولایت کو مانتا ہے، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ فَإِنَّ حزب اللہ، وہ اللہ کا لشکر ہے، وہ اللہ کا گروہ ہے۔ جو بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کی ولایت کا قائل ہے، وہ مجھ اللہ کے نزدیک مجھ اللہ کا گروہ ہے۔ پتا چل گیا نا، اللہ کے گروہ میں بستر اٹھا کے نہیں شامل ہوا جاتا۔ بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ ہائے ہائے، اس بندے نال میری گل ہے جو تجھے ناپسند ہے وہ چھوڑ دے۔ رولا نہ پا، جو تجھے ناپسند ہے بس وہ چھوڑ دے۔ دین خدا کی راہ میں اب ہم چھوڑ دے۔ مکرو اسلام تو فقط بس ذکر علی کا نام ہے، یا تو علی کو مان لے یا اسلام چھوڑ دے۔ جو بھی اللہ، گھبرا تو نہیں گئے، اور اس کے رسول اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے علی کی ولایت کا قائل ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ حزب اللہ، وہ اللہ کا گروہ ہے، وہ اللہ کا گروہ ہے۔ اب مجھے افسوس ہوگا جو بندہ اس فکرے پہ ساتھ نہیں دے گا۔ پتا چلا اللہ والا صرف وہ ہے جو علی کی ولایت کو مانتا ہے۔ جو علی کی ولایت کو نہیں مانتا وہ اللہ والا نہیں ہوتا، چونکہ اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ خبردار اللہ والا ہونا ہے، اللہ
کو ملنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اللہ کی معرفت بستر اٹھانے سے نہیں، محمد کے بستر پہ سونے والوں سے ملے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں، دیکھیے نتیجہ کیا ہے۔ اللہ کا ذکر وَرَسُولُهُ، رسول کا ذکر، وَالَّذِينَ آمَنُوا، تیسری ولایت جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے اس کی ولایت کو مانتا ہے، تو جہاں اللہ کا ذکر وہاں رسول کا ذکر، جہاں رسول کا ذکر وہاں آل محمد کا ذکر، ذات میں فاصلہ ہے۔ یار حد ہو گئی آپ کے چپ کی، اب تو بولو ذات میں فاصلہ ہے، ذکر میں بلا فاصلے ہیں۔ چلو آپ نہیں بولے، میں ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ فرماتا ہے جو کچھ جنگوں میں تمہیں مال ملتا ہے، اس مال غنیمت میں ایک 5واں حصہ اللہ کا ہے، صرف اللہ کا نہیں، وَلِلرَّسُولِ، اس کے رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رسول کے گھرانے والوں کا حصہ ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر وہاں رسول کا ذکر، جہاں رسول کا ذکر وہاں آل رسول کا ذکر، ذات میں فاصلہ ہے، ذکر میں بلا فاصلہ ہے۔ تو اب آیت پڑھو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ رسول کا ذکر، رسول کے ذکر کے ساتھ علی کا ذکر رکھا۔ تو ہم شیعہ بھی تو یہی کرتے ہیں کہ جب ہم نے پہلی ولایت کو مانا تو پڑھا لا الہ الا اللہ، رسول کو مانا پڑھا محمد رسول اللہ۔ اب ہم اسی لیے اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت، گھر میں، جنگ میں، امن میں، مسجد میں، میدان میں، محراب پر ہم محمد الرسول اللہ کے بعد علی جن ولی اللہ پڑھ کے بتاتے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں قرآن کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا۔ دیکھیں صاحب، نعرہ ایک لگائیں لیکن باجماعت نعرہ لگائیں۔ سبحان اللہ، جیتے رہو۔ نہیں بیٹا، نہیں بیٹا، وقت نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں، مولا کا مداح خان ہوتے ہوئے ہاتھ جوڑ رہا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے۔ میرے معظم مکرم سامعین، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آئیے ہم پھر قرآن سے رجوع کرتے ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کی نظر میں ولی کہتے کسے ہیں۔ توجہ فرما رہے صاحبان، آپ نہیں بول رہے، خیر ہے، آپ تو مجلس کی رونق ہوتے ہیں۔ قرآن کی نظر میں ولی کہتے کون کسے ہیں؟ پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا
یخرجہم من الظلمات الی النور، سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 257 ہے۔ آیت الکرسی کے بعد یہ ایک آیت چھوڑ کر دوسری آیت 257 اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے۔ کیوں ولی ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اس لیے ولی ہے کہ وہ صاحبان ایمان کو ظلمت سے، گمراہی سے، جہالت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، انہیں جہالت سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ معلوم ہوا ولی کا ایک معنی ہے جو ہدایت دے، ولی ہدایت دینے والا ہوتا ہے، محتاج ہدایت ولی نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم شیعوں کا یہ ایمان ہے کہ ہم ولی صرف اسے مانتے ہیں جسے کسی مقام پر یہ کہنا نہ پڑے کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ ہائے ہائے، اللہم صلی علی محمد بآل محمد۔ گھبرا تو نہیں گے صاحبان؟ پڑھ دوں ایک آیت اور، اب میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ یوسف کی۔ پہلی آیت تھی سورہ البقرہ کی، یہ آیت ہے سورہ یوسف کی۔ حضرت یوسف اللہ کے دربار میں دست دعا بلند کرتے ہوئے اس سے دعا مانگ رہے ہیں، فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، انت ولیی فی الدنیا والآخرہ، میرے اللہ تو دنیا میں بھی میرا ولی ہے اور آخرت میں بھی میرا ولی ہے، یعنی تو دنیا میں بھی میرا مشکل کشا ہے، وہاں بھی میرا مشکل کشا ہے، دنیا میں بھی تجھے مجھ پر حق کے تصرف حاصل ہے اور آخرت میں بھی تجھے مجھ پر حق کے تصرف، حق کے ملکیت حاصل ہے، تو دنیا میں بھی میرا مددگار ہے اور آخرت میں بھی میرا مددگار ہے۔ تو ولی کا ایک معنی ہے ہادی، دوسرا معنی سرپرست، ہادی، راہبر، مشکل کشا، مددگار، حق کے ملکیت رکھنے والا۔ اب میں ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں اور یہ آیت ہے سورہ توبہ کی، جس میں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اگر تمہارا باپ کافر ہے، تمہارا دادا کافر ہے، تمہارا سگا چچا کافر ہے، تمہارا بھائی کافر ہے، تو خبردار کافر باپ کو، کافر دادا کو، کافر بھائی کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ معلوم ہوا اللہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی مومن کسی کافر باپ کو، ہائے ہائے ہائے،
کسی کافر دادا کو، کافر بھائی کو اپنا سرپرست بنائے، گھروں میں جا کر میرے فکرے کا وزن کرنا۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، جو اللہ کسی محمد کے امتی کے لیے کسی کافر باپ کو ولی بنانا گوارا نہیں کرتا، اگر ابو طالب صاحب ایمان نہ تھے تو 17 سال برابر محمد ابو طالب کے دسترخوان پر کیسے پلتا رہا؟ یا رسول اللہ، جیتے رہو، سلامت رہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہاں ولی کا معنی ہے سرپرست، سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ ولی کا معنی کیا ہے یہاں؟ سرپرست۔ آپ نہیں بولیں گے نا، میں ادھر ہی پڑھوں گا۔ ہاں، ولی کا معنی کیا ہے؟ سرپرست۔ ایک ولی کا معنی ہادی، دوسرا ولی کا معنی حق کے تصرف رکھنے والا، مشکل کشا، مددگار۔ پھر ولی کا معنی سرپرست۔ لو پھر سورہ توبہ کی ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین دینکم ہزوا ولعبا۔ میرا حبیب، اے صاحبان ایمان، یاد رکھو جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو تمہارے دین کو کھیل سمجھتے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، بے شک وہ اہل کتاب میں سے ہیں، والکفار، یا وہ کافر ہیں، اولیاء، خبردار انہیں اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ اگر وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں تو انہیں اپنا دوست، اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ تجھے علموں کے درمیان ایک بات دینا میرا فریضہ ہے کہ جب کوئی کافر اہل کتاب یا کوئی اور جو دین کا مذاق اڑائے وہ مومن نہیں ہو سکتا، تو تخت پر بیٹھ کر قرآن کو، محمد کی نبوت کو، بنی ہاشم کا کھیل کہنے والا یزید امیر المومنین کیسے ہو سکتا ہے؟